پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے راجکماری ایلسا کی، جس نے اپنے آپ کو جادو کی دنیا میں منتقل کر دیا۔ اس نے اپنے لیے نئی بستی بسا لی، جادو کا برفانی محل بنا لیا اور ہر طرف ہر چیز جادو سے برف کی بنا لی۔ اس کے ہاتھوں میں جو برف کی شکتی تھی، اس سے اس نے اپنا دوست اولا بھی بنا لیا اور اپنے محل کو انتہائی خوبصورت ہر طرف برف ہی برف سے سجا کر رکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پلٹ کر کبھی اپنی اس دنیا میں نہیں جائے گی جسے چھوڑ آئی ہے، کیونکہ اس کی جادو کی شکتیوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتا اور اس کو مانسٹر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بنے گی برف کی شہزادی اور جیے گی اسی برف کے محل میں، اسی برف کی دنیا میں۔ دوسری طرف پرنسس اینا بہت پریشان اپنی بہن کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ ہر طرف برف کے طوفان تھے اور وہ اپنی بہن کی تلاش میں ہلکان تھی۔ اسے کہیں اپنی بہن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران وہ ان پہاڑیوں کی طرف آ گئی جہاں پہ ایلسا نے اپنا محل بنایا تھا۔ وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کرسٹوفر سے۔ کرسٹوفر اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ایلسا کی وجہ سے ہی ہو رہا۔ پرنسس اینا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس کی نگاہ پڑتی ہے اولف پہ۔ وہ اولف کو دیکھ کے اپنی بچپن کی یادوں میں کھو گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا کس طرح وہ اور اس کی بہن اس اولف کو بنا کر اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ ایلسا یہیں کہیں قریب ہے۔ اولف نے اسے بتایا کہ وہ اسے ایلسا تک لے جا سکتا ہے۔ پھر اولف اینا اور کرسٹوفر دونوں کو پرنسس ایلسا کے محل تک لے گیا۔ اینا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہر طرف برف کا بنا ایک محل دیکھا۔ وہ اس کے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسی دوران اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کی بہن ایلسا۔ اس نے اپنی بہن کو کہا، چلو آؤ اپنے محل واپس چلیں، لیکن ایلسا نے انکار کر دیا۔ اینا اسے بہت سمجھاتی رہی کہ میں جانتی ہوں، ان تمہاری شکتیوں کو سمجھتی ہوں، تم میرے ساتھ واپس چلو۔ ان دونوں کی بحث کے دوران جب ایلسا بار بار انکار کرتی رہی لیکن اینا نے اپنی ضد جاری رکھی تو ایلسا پھر سے غصے میں بپھرنے لگی، اور جیسے ہی اس کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر ہوا، اس کی برف کی شکتیاں اس کے قابو سے باہر ہو گئیں اور انجانے میں وہ شکتیاں ایک بار پھر اینا کو ہرٹ کر گئیں اور وہ شکتی اس کے دل پہ حملہ کر گئی۔ اینا تڑپ کر نیچے زمین پر گر گئی اور ایلسا گھبرا کر پھر سے ایک کمرے میں لاک ہو گئی۔ کرسٹوفر نے فوراً اینا کو اٹھایا اور اس کو مدد کے لیے واپس شہر کی طرف لے کے دوڑ پڑا۔ بہت مشکل تھا ان برفانی راستوں میں سے اینا کو کسی طریقے سے واپس اس کے محل پہنچایا جائے کہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ کرسٹوفر بے ہوش پرنسس اینا کو لے کر بہت مشکل سے ان برفانی چٹانوں میں سے گزرتا ہوا اس کے محل پہنچا۔ وہاں محل میں پرنس ہینس، جو کہ دونوں بہنوں کی گمشدگی میں اپنا راج جما چکا تھا اور ہر طرف اپنے آپ کو بادشاہ مشہور کر چکا ہوا تھا، اس کا خواب پورا ہو گیا تھا اور وہ سلطنت پہ قبضہ کر چکا تھا۔ جس وقت اس نے پرنسس اینا کو دیکھا تو غصے سے اس کی حالت خراب ہو گئی کہ اس کے تو سب خواب پھر سے چکنا چور ہو گئے، اور وہ برے طریقے سے الزام لگانے لگا کرسٹوفر پر کہ تم نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں پھر کیا ہوا پرنسس اینا کے ساتھ، پرنسس ایلسا کے ساتھ اور اس ولن ہینس کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں۔